فرمائیں گے سر؟ یہ ذرا تھوڑا سا لمبا سوال ہے. اچھا جی. یہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت کلام کو بطور فعل کے تو پیش کیا ہے, بطور صفت کے پیش نہیں کیا. ہاں بتائیں نا. جی مثلا دوسری صفات کو بطور صفت کے پیش کیا, غفور کی بھی کہا اور یغفر بھی کہا, لیکن کلام کو ہمیشہ ورب کے طور پہ استعمال کیا, یہ نہیں کہا کہ میں بولنے والا ہوں. کلم اللہ ہاں ٹھیک ہے. اس کا اس کی تو بڑی واضح موجود حکمت موجود ہے کہ جس طرح ہم بولتے ہیں اس طرح اللہ بولتا نہیں ہے. اگر اللہ اس طرح بولے تو اس کی آواز سب کو ہمیشہ آئے, اور جب بولے ارد گرد والے بھی سن لیں. تو یہ جو مسئلہ ہے اس کو عیسائی محققین نے قرآن پر اعتراض کے طور پر اٹھایا ہے, اور اس کا جواب اسی بات میں ہے جو آپ ایک سوال کے طور پر کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ تم کہتے ہو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے قرآن کریم, کلام الہی تو ہے نا, لیکن یہ کلام کیسے ہو گیا, وہ کس طرح بولتا ہے, اس کا کون سا آرگن ہے جو بولنے سے تعلق رکھتا ہے, ووکل کارڈز ہیں, کیا شکل ہے, اور جب وہ بولتا ہے تو پھر دوسروں کو کچھ سنائی نہیں دیتا. اس لیے یہ سب نفس کی باتیں ہیں, اور بات وہی ختم ہوتی ہے کہ تمہارے نفس کے تاثرات ہی خدا کی آواز سمجھے گئے ہیں. پھر ایسے لوگوں کے وحی کے دعوت دار ہونے کا کیوں انکار کرتے ہیں, جیسے گاندھی نے یا دوسرے لوگوں نے کیا. اس مضمون پر حضرت ظفر اللہ خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک انگریزی پادری نے ایک امریکن پادری نے بحث شروع کی تھی, اور چوہی صاحب نے مجھے بھی تھوڑی سی بحث بھجوائی اس کی. مسلم میں وقف جدید میں ہوا کرتا تھا. میں نے چوہی صاحب کو مشورہ دیا کہ آپ اپنی بے حد ذہانت اور عقل کے باوجود سادہ ہیں, کیونکہ آپ میں متقیانہ سادگی بھی پائی جاتی ہے. یہ تقویٰ سیاری شیطان چالاک ہے, اور ایسے لفظوں میں آپ کو اس نے الجھا لیا ہے کہ آپ کا اگر اس یہ جواب چھپے تو کئی لوگوں پر یہ تاثر پڑ جائے گا کہ نعوذ باللہ من ذالک کہ آپ نے اسلام کا دفاع ٹھیک نہیں کیا بعض جگہ پہ. اس لیے اس قسم کی بحث کو آپ چھوڑیں, اور جو حقیقت ہے اس میں اتر کر اس سے گفتگو کریں, لفظی بحث میں نہ الجھیں. وہ کافی عرصہ خط و کتابت جاری رہی. اس کے بعد چوہی صاحب نے مجھے یہی بات دوبارہ خود کہی کہ وہ تو ایک بالکل ناکارہ چیز تھی, کوئی اس میں شرافت حیا ہے تھی ہی نہیں, صرف لفظی چلاکیوں میں پھنسا ہوا تھا. اس لیے اول تو یہ کہ خدا کے یہ بھی درست نہیں ہے کہ خدا نے صرف فعل کی صورت میں اپنے کلام کی کا اظہار فرمایا ہے. کلمات کہتا ہے, جب ہر چیز کو کلمہ کہتا ہے تو تمام کلمات اس سے نکلتے ہیں, اور یہ فعل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لو کان البحر مدادا لکلمات ربی, قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی. اب یہ کلمات فعل تو نہیں ہے, اللہ کی طرف اسم منسوب ہوا ہے جمع. نفذ البحر قبل ان تنفذ کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا. تو اللہ تعالیٰ کی صفت کلام جن معنوں میں اس آیت میں پیش ہوئی ہے وہی اس کی صفت کلام ہے جو کئی دفعہ تکلم بھی اختیار کرتی ہے. ہر وہ چیز جو مادے کی صورت میں تخلیق ہوتی ہے وہ بھی کلام سے وجود میں آتی ہے, اور ان معنوں میں کن فیکون کا مضمون ہے جو اس پر مزید روشنی ڈال رہا ہے. اور ہر وہ چیز جو کن سے پیدا ہوتی ہے اس کے مالک کو, خالق کو یہ کہنا کہ وہ صفت کلام سے آ رہی ہے, یہ درست نہیں ہے. اگر اس طرح اللہ تعالیٰ کو کلیم کہا جاتا جیسے موسیٰ کو کلیم کہا گیا تھا, تو ہم جو کلیم کے معنی سمجھتے ہیں ان کی روح سے ہم اس وسیع مضمون کو پا ہی نہیں سکتے تھے. اور خاموشی ہے جو زیادہ کلام ہے, اور اکثر کلام خاموشی میں بول رہا ہے, اور یہ ہے کلام الہی. وہ کبھی کبھی گنگنانے بھی لگتا ہے, اور وہ چند ہیں لمحات جن کو فعل میں مذکور ذکر فرمایا گیا ہے کہ کبھی کبھی
وہ اس کا میکینزم کیا ہے وہ بھی اس میکینزم سے مختلف ہے جو ہماری آواز کا میکینزم ہے. اس کے متعلق میں ایک دفعہ امریکہ کی جو یونیورسٹی ہے نارتھ کیرولائنا کی، ان کے پاس ایک انسٹیٹیوٹ ہے جس میں پیراسائیکالوجی میں ریسرچ ہو رہی ہے، بہت بڑی ریسرچ ہو رہی ہے. اب تک جتنا میرے علم میں پیراسائیکالوجی کی جنوین ریسرچ ہے اس سے بہتر کہیں نہیں، کیونکہ اس میں وہ بعض نوبل لاریٹس بھی انوالو ہوتے ہیں، فزسسٹ، کیمسٹ، اور ہر تجربے کو وہ سائنٹسٹ کی نگرانی میں کروا کے دکھاتے ہیں. وہاں جب میں گیا تو انہوں نے مجھے پہلے تو یہ تھا تاثر کہ میں ان سے خطاب کروں گا، لیکن وہ خطاب محض تعارفی تھا. مجھے ایک اس میں سمپوزیم قسم کے فنکشن میں انہوں نے شامل رکھا اور یہ کہا کہ تم اس میں طلباء کی طرح تم بھی بیٹھو اور جو چاہتے ہو کہو. اس کا پس منظر یہ ہے کہ ان کے جو سیکولر لوگ بھی ہیں وہ اسلام کے خلاف متصل ہیں. اس سمپوزیم سے پہلے مجھے دعوت یہی دی گئی تھی کہ تم آ کے ان سے خطاب کرو، کیونکہ میرا تعارف کسی امریکن احمدی نے ان سے کروایا تھا کہ اس کو اس موضوع میں دلچسپی ہے، تو اس پہلو سے آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا. گھنٹہ ڈیڑھ پہلے اس سے وہ مجھ سے آ کے ملا اور گفتگو شروع کی، اور ہندو فلسفی اور کئی قسم کے ایسے چکر اس نے چلانے کی کوشش کی. جب میں نے اس کو جواب دیا اور بالکل لاجواب ہو گیا تو اس وقت اس نے فیصلہ کیا کہ اس کا لیکچر نہیں کروانا. سمجھے؟ مگر وہاں مجھے موقع مل گیا. وہاں اس پہلو سے جب میں نے روشنی ڈالی تو تمام طلباء 100% اپنے پروفیسر، اپنے دوسرے خطاب والوں کو چھوڑ کر میرے لیے اکٹھے ہو گئے کہ یہ جو نقطہ ہم نے آج تک کبھی نہیں سنا تھا یہ ہمیں سمجھاؤ. اور پروفیسر نے کہا کلاس ختم، تو پھر بھی لوگوں نے رکا ختم ہو گیا، ہم نے یہیں رہنا ہے. اور باتیں کرتے رہے بہت لمبا عرصہ تک. بعد میں کلاس ختم ہونے کے بعد یہ مضمون جو میں بتا رہا ہوں یہ ہے اصل، جس کی وجہ سے ان کی آنکھیں کھل گئیں. ان کو میں نے کہا کہ جو اللہ تعالیٰ جو کلام فرماتا ہے، جو ملتا ہے ہمیں تمام مذاہب میں، اس کلام کے لیے اگر کوئی ریسیونگ سیٹ خدا تعالیٰ نے انسان میں نہ پیدا کیا ہو تو وہ کلام ہو ہی نہیں سکتا. اور پھر وہ مخصوص کلام نہیں ہو سکتا کسی ایک بندے سے. جس کا ریسیونگ سیٹ آن ہوگا اس وائبریشن کے اوپر جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک پیغام پہنچانے کا فیصلہ کیا ہے، وہی اس آواز کو سنے گا اور ارد گرد کسی کو خواب و خیال میں بھی نہیں آئے گا. اور اس کے لیے دماغ کے اندر جو میکینزم ہے وہ ایک ایسا ہے میکینزم جو اپنے طور پہ بھی بعض دفعہ انگیخت پا جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں کچھ تجارب تمہیں ہوتے ہیں جس کا نام تم نے پیراسائیکالوجی رکھا ہے. پیراسائیکالوجی اور اس کا فرق یہ ہے کہ پیراسائیکالوجی میں پر دوسری طرف سے کوئی نہیں بول رہا، سوائے اس کے کہ ایک انسان اپنی مشق حاصل کر لے کہ اپنے خیالات میں ڈوبے تو اس کی طاقت کی لہریں بغیر یعنی معروف نہیں، یہ جو فزسسٹ کے علم میں جو بھی طاقتیں ہیں لہروں کے ذریعے دوسرے ذرائع سے ایک بات کو دوسرے میں منتقل کرنے کا، ان سے بالا کوئی اور ذریعہ بنتا ہے جس سے یہ لہریں چلتی ہیں. ٹیلی پیتھی کہانی یہ جب چلتی ہیں تو یہ ٹیلی پیتھی ضروری نہیں ہے، یہ بعض دفعہ اسی لہروں کے ذریعے کئی اثرات پیدا ہوتے ہیں. ٹیلی پیتھی صرف پیغام دینا ہے نا، یہ متاثر ہو کے بعض دفعہ کہتے ہیں آگے بھی لگ جاتی ہیں گھروں میں، اور ایک شخص کے ساتھ اس کی ایسی طاقتیں پیدا ہو جاتی ہیں جو بجلیوں کے اوپر اثر انداز ہو جاتا ہے. کئی قسم کی چیزیں ہیں. اس لیے میں ٹیلی پیتھی کا لفظ نہیں استعمال کر رہا. اندرونی طاقت کا دوسری طرف انتقال یہ انسان کو محدود طور پر حاصل ہو چکا ہے. تجرباتی طور پر بتانے کے لیے کیسا ممکن ہے. وہ جو پیغام پہنچتا ہے دوسرے تک وہ بہت ہی کمزور لہروں کے ذریعے پہنچتا ہے. کئی دفعہ جو اس کے تجربے کیے گئے ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ وہ قریب قریب پہنچا ہے. اس نے لکھا ہے کہ ایسی کچھ بات ہے، لیکن جب پتہ لگا
تو صرف یہ ثابت ہو سکا کہ اس نے اس کا پیغام ضرور سنا ہے، ورنہ اتنا قریب نہیں آ سکتا تھا۔ تو یہاں تک بھی ابھی کنجیکچرز کی دنیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی طاقت کے اوپر یہ لہریں چلائی جاتی ہیں تو اس کو انسانی تعریف میں کلام کہہ نہیں سکتے، اس کو بھی کلام نہیں کہہ سکتے۔ جو پیراسائیکولوجیکل ذرائع ہیں اپنی بات، اپنے مضمون، اپنی طاقت کو دوسری طرف منتقل کرنا، اس کو کلام نہیں کہا جاتا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ ان معنوں میں کلیم نہیں ہے، کیونکہ اس کے دوسرے ذرائع ہیں جن کے ذریعے وہ اپنا مقصد ایسے شخص کو پہنچاتا ہے جس کو اس نے پہلے ہی سے اس مقصد کو سمجھنے اور اسے ریسیو کرنا، یعنی اسے حاصل کر کے اس کے معنی سمجھنے کی طاقت بخشی ہوئی ہے۔ اکثر یہ خالی سیٹ پڑے ہوئے ہیں، زیادہ سے زیادہ حرکت کرتے ہیں ایسی شکل میں جس کو کلیئر وائنس کہتے ہیں۔ آپ ایک شخص کے قریب بیٹھیں تو بعض دفعہ خاموشی ہی میں اس کے خیالات آپ تک پہنچ جاتے ہیں، اور اسی لیے صحبت صالحین کا ذکر ہے۔ یہ عام سلسلہ جاری ہے، روزمرہ کی انسان کی زندگی کا تجربہ ہے، اس کے لیے کسی بڑا پیرا سائیکالوجسٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو روزمرہ کچھ نہ کچھ حرکت میں آتا ہے، جس سے کرسٹل سیل ریڈیو جب ریڈیو اسٹیشن کے بالکل قریب ہو تو وہ چل پڑتا ہے، حالانکہ اس میں نہ بجلی ہے نہ کوئی اور چیز، اور ذرا سا دور ہٹ جائے تو ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو انسانی ذہن کی مخفی طاقتیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے پیغام کو قبول کرنے کے لیے بنائی گئی ہیں، اعلیٰ مقصد یہ ہے۔ اور اس کے بغیر کھوکھے ہیں، کھوکھلے سیٹ ہیں، کرسٹل سیٹس ہیں، تھوڑے تھوڑے دائرے میں کچھ کام کرتے ہیں، کچھ کنفیوز آوازیں سنتے ہیں۔ یہی مضمون میں نے جب ان کو سمجھایا تو میں نے کہا اب تمہیں سمجھ آئے گی کہ وحی الہی خدا کی طرف ہونے کے باوجود مختلف انبیاء کے کلام میں اتنا فرق کیوں ہے۔ اور بعض لوگ جب اس وحی کو سنتے ہیں تو ایسی زبان میں سنتے ہیں جو زبان درست بھی نہیں ہے، اس کی میں نے مثالیں بھی ان کو دیں۔ اب وہ سوال جواب کی میری سے اتنی لمبی باتیں اندازہ کر لو کہ وہ بالکل یک طرفہ لیکچر میں تبدیل ہو گئی تھی، اور جب پروفیسر دخل دینے کی کوشش کرتا تھا تو اسٹوڈنٹ کہتے تھے نہیں ہم نے سننی ہے یہ باتیں۔ میں ان کو مثال دی، ایک مثال مجھے یاد نہیں اب کہ یہ دی تھی، مگر اکثر میں یہ مثال بھی دیا کرتا تھا۔ ہمارے اب وہ وفات پا گئے ہیں بابا جو وقف جدید میں ہوا کرتے تھے نا، نظمیں پڑھنے والے ہیں، ہاں فیروز پور والے، حاجی محمد فاضل صاحب، نہیں وقف جدید میں ہوا کرتے تھے، تسی جانتے ہو۔ ہاں نہیں یہ یہ فیروز پور کے نہیں تھے، فیروز پور کے حاجی صادق تھے، یہ تھے اس طرف کے حافظ آباد کے، اور کولمبس خان ان کا لڑکا بھی وقف جدید میں ہوا کرتا تھا، آج کل جرمنی میں ہے، باقی بچے بھی ہیں ماشاءاللہ۔ تو ان کو یہ نیک انسان تھے، اس لیے خوابیں بعض دفعہ ایسی آتی تھیں جو ان کے نفس کی طاقت سے تو بہرحال بالا تھیں، مگر ان کو الہی کلام ایک مولوی نہیں کہہ سکتا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ عربی میں بات پہنچتی تھی اور ناقص عربی اور غلطیوں سے بھری ہوئی، اور وہ ناقص عربی بھی ان کی طاقت سے باہر تھی۔ یہ میں بتا رہا ہوں، ان بیچاروں کا سیٹ، ریسیونگ سیٹ بہت کمزور سا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حرکت میں آتی ہے مشینری، وہ دماغ ہی سے کام لیتا ہے، باہر سے کلام نہیں۔ یہ بھی ایک حکمت ہے، میں سمجھا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی صفت میں صفات میں اس کو کلیم کیوں نہیں کہا گیا۔ وہ ہر انسان کے دماغ سے کام لیتا ہے، اس کو ایکٹیویٹ کرتا ہے، اور اس کی تمام صلاحیتوں کا اگر سم ٹوٹل ناقص ہو اور رکھنے والا ہو تو ویسا ہی ہوگا، لیکن اس کو جھوٹا نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ انہوں نے مجھے بعض دفعہ اپنے ایسے الہام بتائے جو عربی زبان میں تھے، جن کے ان کو کچھ بھی سمجھ نہیں آئی، اور ان کے لیے تو عجیب سی بات تھی، لیکن پیغام بھی تھا اس میں۔ جب میں ان کو بتایا تو پھر وہ حیران رہ گئے کہ اچھا یہ بھی بات ہے۔ اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو فرق ہے، یہ ملا کے نزدیک، جاہل ملا کے نزدیک تو ایک انسان کے جھوٹا ہونے کی دلیلیں ہیں، اور یہی رجحان جو ہے کروکڈ اور احمقانہ، یہی بعض مستشرقین بھی استعمال کرتے ہیں آج کل بھی قرآن پر حملے کرنے کے لیے۔
کہ یہ گرامر کی روح سے یہ یوں ہے. ابھی آسٹریلیا سے مجھے کئی ایسے سوالات پہنچے تھے کہ ایک پادری ہے وہ بڑا دندناتا پھرتا ہے کہ دیکھو قرآن کریم کی گرامر میں یہ یوں ہے یوں ہے. وہ کرتے ہیں, ہم جواب بھی دیتے ہیں, مگر امر واقعہ یہ ہے کہ تمام انبیاء کی وحی میں اگر فرق ہے اور خدا کا یہ دعویٰ ہے, قرآن کریم کا یہ دعویٰ ہے کہ ہر وحی خدا ہی کی طرف سے ہے, تو فرق کیوں ہے؟ کیونکہ آتھر کے بدلنے سے ہی فرق پڑتا ہے, لکھنے والے کے بدلنے سے فرق نہیں پڑا کرتا. اگر آتھر ایک ہے تو وحی میں تبدیلی نہیں ہونی چاہیے. اگر سیٹس مختلف ہیں تو ہو سکتی ہے. اس لیے اس کا تعلق اس مضمون سے ہے. اگر کلام منعن اللہ کی زبان سے نکلتا, کوئی زبان ہوتی جس سے نکلتا, تو اس کے کسی غلط ہونے کا سوال ہی کوئی نہیں پیدا ہوتا تھا, میں نہیں اسی طرح پہنچتا. اور ہر نبی کی وحی, بلکہ ہر غیر نبی کی وحی بھی اسی شان کی ہوتی. سمجھیں؟ یہ میں نے سمجھایا نا ان کو, ان کی آنکھیں کھل کی طلباء کی. ان میں بڑے سینئر طلباء بھی تھے, اور صرف پیرا سائیکالوجی کے نہیں تھے بلکہ فزسسٹ بھی تھے, کیمسٹ بھی تھے. یہ شوقیہ آتے تھے اس کالج میں, اور انہوں نے صاف کہا, انہوں نے کہا ہم نے کبھی پیرا سائیکالوجی میں یہ مضمون نہیں نہ دیکھا نہ پڑھا, اور ایسا جو دل کو مطمئن کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ صفت کلیم کے حوالے سے مجھے موقع مل گیا آپ کو بتانے کا.